گزشتہ سبق میں ہم نے تفصیل سے بدھ مت مذہب کی تاریخ پڑھ لی تھی۔ بات اب آخر میں تقابلی جائزے کی رہ گئی تھی کہ بدھ مذہب کا اور اسلام کا ہم تقابل کرتے ہیں تو ہمیں جو خوبیاں اسلام میں نظر آتی ہیں ان کا کچھ بھی حصہ بدھ مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ بدھ مذہب کا بنیادی مرکزی نقطہ نظر اصلاح تھا، اور اصلاح کے بغیر، نفس کی اصلاح کے بغیر رسوم اور عبادات بیکار۔ بس نفس کی اصلاح ہے تو رسوم عبادات ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ اسلام کہتا ہے کہ عبادات فرض ہیں اور ان کا مقصد تقوی کا حصول اور اصلاح کا حصول ہے، یعنی عبادت تم پر فرض کی گئی ہے، عبادت ہوگی تو اس سے خود بخود تمہاری اصلاح ہوگی اور تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، طہارت پیدا ہوگی، تمہارا نفس پاکیزہ ہوگا۔ اور اگر عبادات نہیں ہیں تو ان کے بغیر نفس کی اصلاح بھی ممکن نہیں۔ پھر گوتم بدھ نے حرص اور خواہش کو تمام مصائب اور تکلیف کا سرچشمہ قرار دیا، اس لیے وہ اپنے پیروکاروں کو حکم دیتا ہے کہ خواہشات کو مٹا دو، سرے سے خواہشات کو اپنے اندر سے مٹا دو، ختم کر دو۔ خواہشات جسم میں باقی ہی نہیں رہنی چاہیے۔ اسلام نے کہا ہے کہ خواہشات کو کچلنا نہیں، ان کا ازالہ نہیں، بلکہ خواہشات کا امالہ ہے۔ خواہشات کو دین کے تابع کرنا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تو تابع کرنا ہے دین کے، کچلنا نہیں ہے۔ پھر گوتم بدھ کہتا ہے کہ زنا بری چیز ہے، چوری بری چیز ہے، نشہ بری چیز ہے، رقص و سرود بری چیز ہے، ان پہ پابندی لگانی ہے۔ سچائی، راست بازی، راست گوئی، صدق ارادہ، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن گوتم بدھ نے اصلاحات کرتے ہوئے جانوروں کو مارنے کو سرے سے منع کر دیا کہ جانوروں کو مار ہی نہیں سکتے، نہ موذی جانور کو مار سکتے ہیں، نہ حلال جانور کو ذبح کر سکتے ہیں اپنے کھانے کے لیے۔ جانور کو مارنا سرے سے جائز ہی نہیں ہے۔ اور اسلام کہتا ہے اقتل الموذی قبل الایذاء،
اذا سے پہلے موضوع کو مار ڈالو. ایک سانپ ہے، آپ کو مارنا، آپ کو ڈسنے لگا ہے، تو آپ سانپ کو نہیں مارو گے تو آپ کو مار ڈالے گا. تو اسے پہلے اس کے کہ آپ کو اذیت دے اسے قتل کر دو. پھر گوتم بدھ نے کہا کہ نروان حاصل کرنا یعنی اطمینان قلب حاصل کرنا یہ بنیادی چیز ہے. نروان حاصل کیے بغیر، خواہشات، نروان حاصل کے بغیر دنیا زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. اور نروان حاصل ہوگا خواہشات کو مٹا دینے سے. اسلام کہتا ہے کہ نروان حاصل کرنا یہ مقصود زندگی تو نہیں ہے، ہاں یہ انسانی ضرورت ہے اطمینان قلبی حاصل کرنا. اور وہ خواہشات کو کچلنے سے نہیں ہوگا، وہ یاد الہی سے ہوگا، اللہ کی یاد سے ہوگا. اور خواہشات کو کچلنا، ختم کرنا یہ غیر فطری طریقہ ہے. گوتم بدھ نے اپنے پیروکاروں کو رہبانیت کی تعلیم دی ہے، خود بھی رہبانیت کی زندگی اختیار کی، اور اپنے پیروکاروں کو بھی یہی زندگی سکھائی، یہی راستہ سکھایا. کہ وہ ہٹ کٹ کے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوست احباب سے وہ خانقاہوں میں پڑے رہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. بنی اسرائیل نے رہبانیت خود گھڑ لی تھی، ایجاد کی تھی، خدا نے کبھی رہبانیت کا حکم نہیں دیا کسی مذہب. تو اسلام بتاتا ہے کہ رہبانیت بری چیز ہے، یعنی ہٹ کٹ کے خانقاہوں میں پڑے رہنا اور گوشہ نشینی اختیار کرنا یہ مطلوب نہیں ہے، محمود نہیں ہے، بلکہ مذموم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی تھے. تو راستے میں ایک جگہ واپسی بھی آ رہے تھے جہاد سے، ایک جگہ آئی جہاں پہ کھجوروں کے باغ تھا، جھنڈ تھے، تازہ کھجوریں لگی ہوئی تھیں اور نیچے چشمہ بہ رہا تھا، ٹھنڈا میٹھا پانی تھا. تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو ادھر ہی رہنے دے، میں ادھر رہتا ہوں، اللہ اللہ کروں گا یہاں بیٹھ کے، میں نہیں جاتا گھر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام نے بتایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو، گھر والوں کی مشقتیں، تکلیفیں، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں، ان پر صبر کرو، آزمائشوں میں ڈٹے رہو. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، نہ یہ کہ تم ہٹ کٹ کر الگ تلگ ہو گئے، گوشہ نشین ہو جاؤ. یہ اسلامی تعلیمات نہیں. تو اسلام نے یہ بات بتائی کہ انسانی زندگی سوشل ہونی چاہیے، اور معاشرت اسلام نے ہمیں دی ہے.
یہ معاشرت ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کسی مذہب نے نہیں سکھائی. پھر گوتم بدھ کی تعلیمات کے مطابق ان کے وہ پیروکار جو درویشانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھیک مانگنا ضروری ہے، اور اسلام نے بھیک مانگنے کو جرم قرار دیے. اور اسلام بتاتا ہے کہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں نا تو یہ دھبا ہوگا قیامت کے دن ان کے منہ پہ، گوشت نہیں ہوگا. اور سخت محمد فرمائی القاسب حبیب اللہ، محنت مشقت کر کے کمانے والے کو اللہ کا دوست قرار دیا گیا. تو بھیک مانگنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. پھر ایک شرط یہ ہے کہ اس کو کوئی متعدی مرض نہ ہو، چھوت چھات نہ ہو، جبکہ اسلام چھوت چھات کو مانتا ہی نہیں. لا دوا ہماری متعدی ہوتی ہی نہیں. اسلام کا نظریہ بالکل متصادم ہے ان کے اس چھوت چھات کے نظریے سے. اور اسلام نے بیمار سے ہمدردی کا حکم دیا ہے، اس کے ساتھ محبت پیار کا حکم دیا ہے. پھر اچھا، آپ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں مدارس کے اندر بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، لنگڑے لولے معذور اپاہج سب پڑھتے ہیں. تو ان کے ہاں ایسی چیز نہیں. پھر بدھ بننے کے لیے شرائط ہیں جو پہلے گزر چکی ہیں، ان کا ماننا ضروری قرار دیا ہے. تو وہ لمبی جوڑی شرائط ہیں، وہ پڑھنی ہے، لکھنی ہے، ان کو ماننا ہے، ان کو تسلیم کرنا ہے. جبکہ اسلام میں تو تصدیق قلبی ہی کافی ہے، اور زبان سے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ رسول اللہ کا شہادتین کا اقرار ہی کافی ہے. اور جمی وہ چیزیں جو نبی پاک سے لے کر آئے ہیں انہیں ماننا، ان پر ایمان لانا، یہ کافی ہے. بدھ لوگ اپنے مردوں کو زمین میں دفن کرتے ہیں اور اوپر سے مٹی برابر کر دیتے ہیں، اونچی قبر نہیں بناتے، تاہم اوپر گول سا کتبہ لگا دیتے ہیں. یہ بدھوں نے ہندو مذہب سے ہٹ کے یہ طریقہ اختیار کیا جو اسلام کا طریقہ ہے. تو شاید کہ یہ چیز انہوں نے اسلام سے لی ہو یا دیگر آسمانی مذاہب سے. اور اسی طرح ان کے یہاں اظہار ثواب بھی جائز ہے، خدا کا نام لے کے اظہار ثواب کرتے ہیں. خنزیر اور درندے قسم کے جانور نہیں کھاتے ہیں، حلال چیزیں کھاتے ہیں. یہ چیزیں شاید انہوں نے کسی آسمانی مذہب سے لی ہوئی ہیں. تو یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ بدھوں کی تعداد دنیا میں کتنی ہے.
اور ان کی تفاصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کتاب کے مطابق تقریباً 2.5 یا 3 کروڑ ہیں بدھ. بہرحال اس قسم کی باتیں میں آپ کو پہلے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. تو یہ بدھ مذہب تھا جس کو آپ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس کی تعلیمات جو ہیں ان کو بھی ذہن نشین فرما لیں. تو میرا خیال ہے کل آپ لوگ دوسرے ساتھی پہ اگر ہوں تو آپ تھوڑی دیر بدھ مذہب پہ آپس میں مکالمہ فرما لیں. تو میں نے آپ کو جو بتایا تھا طریقہ کار وہ یہ کہ آپ میں سے ایک ساتھی اسلام کا نمائندہ بنے اور دوسرا ساتھی اس دوسرے مذہب کا نمائندہ بنے. مثلا ابھی کل اگر کرتے ہیں تو آپ میں سے ایک ساتھی مثلا ایک ساتھی بدھ مذہب کا نمائندہ بنے، آفاق بھائی بدھ مذہب کے نمائندے بنے، وہ بدھ مذہب کی جو ہے وہ خوبیاں کوئی اچھائیاں وہ بیان کریں. اور آپ جو ہیں وہ اسلام کے نمائندے بنے. اور سکھ مذہب کوئی زیادہ پرانا مذہب نہیں ہے. یہ ہندو مذہب میں جو اصلاح کی تحریکیں کھڑی ہوئی تھیں ان میں ایک اصلاحی تحریک تھی جو آگے سکھ مت کے نام سے معروف ہو گیا. میں بتا چکا ہوں کہ ہندو مذہب میں بہت سی تحریکیں اصلاح کی کھڑی ہوئی تھیں اور میں ان کی تفاصیل بھی بتائی تھی. سکھ مذہب کا نام بھی بتایا تھا میں نے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ سکھ مذہب کی جو تفصیلات ہیں یہ مستقل آگے آ جائیں گی. تو اس سلسلے میں بعض رات کی ذرائع یہ ہے کہ سکھ کو مذہب ہے ہی نہیں سرے سے، یہ اصلاحی تاریخ ہے. جبکہ بہت زیادہ رات کا کہنا ہے کہ نہیں یہ مستقل مذہب شروع سے تھا یا مذہب بن گیا ہے بہرحال. اب بہرحال یہ ایک مذہب کے طور پہ دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے. سکھ مذہب کا بانی بابا گرو نانک شیخو پورے کا قصبہ ہے تلونڈی، جس کا موجودہ نام ننکانہ صاحب ہے. وہاں کالو رام کے گھر میں پیدا ہوا تھا. تلونڈی میں کالو رام کے گھر میں بابا گرو نانک پیدا ہوا تھا. اور والدین ہندو تھے. اس نے بچپن میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. شعر و شاعری سے لگاؤ تھا، مذہب سے لگاؤ تھا. عملی زندگی سے دل گھبراتا تھا، اچاٹ تھا. اور والدین نے 12 سال کی عمر میں شادی کر دی تھی. 2 بچے ہوئے. تو بابا گرو نانک کے کندھوں پر اولاد کی جب ذمہ داری پڑی تو روزگار کی فکر میں والد نے سلطان پور کے نواب دولت علی خان کے گھر گھریلو ساز و سامان کے محافظ کے طور پہ، گارڈ کے طور پہ مقرر کروا دیا تھا. ایک عرصہ تک ملازمت کرتا رہا. ملازمت کے دوران جب کبھی فرصت ملتی تو اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے جنگلوں میں جا کے مراقبہ کرتا. ظاہر آپ سن چکے ہیں ہندو مذہب میں مراقبات کا تو ایک مستقل سلسلہ ہے. چنانچہ عمر جب 30 سال ہوئی تو سکھوں کی روایات کے مطابق
کہتے ہیں کہ انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوا اور بابا گرو نانک بطور پیغمبر کے منتخب کر لیے گئے۔ پیغمبری کا عہدہ ملنے کے بعد ملازمت کو خیر بات کہہ دی اور جگہ جگہ پھر کے اپنے عقائد کی تبلیغ کرنے لگے۔ بابا گرو نانک بہت پھرتا رہا اپنے مذہب کو مرتب کرنے کے لیے، مدون کرنے کے لیے، دیگر مذاہب کے لوگوں سے مل کے ان مذاہب کو سیکھنے کا سلسلہ ان کا ایک عرصے تک جاری رہا۔ چنانچہ مسلمانوں کی خانقاہوں میں، مزارات پہ اور اللہ والوں کے پاس بہت زیادہ پھرا بابا گرو نے۔ وہ علی قلندری پانی پتی کے پاس رہا، بہاؤدین زکریا کے مزار پہ حاضری دی، وہاں ایک وقت عرصہ گزارا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالیٰ کے مزار پر بغداد شریف گیا، وہاں چلہ کشی کی۔ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ تعالیٰ کے مزار پہ چلہ کیا۔ سرسا شاہ عبد الشکور رحم اللہ تعالیٰ کی خانقاہ پر چلہ کیا اور وہاں پہ شاہ عبد الشکور کی خانقاہ کے اندر ایک مستقل کمرہ بنا ہوا ہے جس کا نام ہے چلہ بابا نانک۔ آج بھی کہتے ہیں کہ وہاں چلہ بابا نانک کے نام سے کمرہ بنا ہوا۔ حسن عبدال یہ پنڈی سے آگے وہاں پہ پہاڑی ہے بابا ولی قندہاری کی بیٹھک تھی، وہاں پہ بھی چلہ کیا، وہاں کچھ عرصہ قیام کیا۔ بابا گن شکر رحم اللہ تعالی ان کی خانقاہ میں گیا، وہاں بھی رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ گرنتھ میں بابا فرید الدین گن شکر رحم اللہ تعالیٰ کے کلام بہت زیادہ لکھے ہوئے ہیں، ذکر ہیں۔ تو یہ ان ساری خانقاہ میں چلے کیے بابا گرو نانک نے۔ اسی دوران ہندوستان کے مختلف خطوں میں، ایران کے مختلف علاقوں میں، افغانستان کے مختلف علاقوں میں سفر کیے اور بہت زیادہ گھوما پھرا۔ اور اسی دوران بابا نانک نے حج بھی کیا۔ اور ظاہر ایک مسلمان تو نہیں تھا، حج اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ کوئی وہاں سے بخشش اور نجات چاہتا تھا اس کے ذریعے، بلکہ حج کیا مسلمانوں کی عبادت دیکھنے کے لیے کہ مسلمان حج میں کیا کرتے ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ چل دیا، وہاں جا کے اپنی مرضی کرتا تھا، بہت زیادہ غلطیاں کی، جان بوجھ کے مخالفت کرتا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے مخالفت کی۔ اور پروفیسر لیوس میور کے مطابق اپنے سفر کے دوران نانک نے مکہ میں حج کیا، اگرچہ مسلمانوں کی عبادت گاہ کی مناسب تعظیم ادا کرنے پر رضامند نہ ہونے کی وجہ سے وہاں مخالفت مول لی۔ مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو بابا گرو نانک نے صوفیاء سے ملاقاتیں کی،
اللہ والوں سے ملاقاتیں کی، ان سے تصوف سیکھا، تصورات اور نظریات لیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے مذہب کی، اپنے نظریات اور تصورات کی بھی تعلیم کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ زندگی بھر یہ اس کا سلسلہ رہا، یہ اولیاء سے ملنے کا۔ پاک پتن میں شیخ ابراہیم تھے، بابا فرید الدین گنج شکر کے مریدین میں سے، خلفاء میں سے، ان کے پاس ایک وقت گزارا۔ پانی پت میں شیخ شرف الدین رحیم اللہ تعالیٰ کے پاس وقت گزارا، اور ملتان کے مختلف مشائخ کے صحبت میں رہا، ان کے پاس وقت گزارا۔ بہرحال یہ بابا گرو نانک کا دورہ تھا، اونچ شریف ہے، وہاں پہ بھی بزرگوں کے پاس رہا، وہاں بڑی خانقاہ، بڑی گدی، آج بھی، آج تو خیر مزار ہے، گدی کا تو مجھے علم نہیں، لیکن بہرحال وہاں بھی رہا۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بھی لکھا ہے بعض لوگوں نے کہ 7 برس کی عمر میں نانک کو ہندی سیکھنے کے لیے بٹھایا گیا، 2 سال بعد سنسکرت سیکھنے کے لیے اس کو داخل کیا گیا، اور پھر کچھ عرصہ مولانا قطب الدین کے پاس فارسی پڑھنے کے لیے سے بھیجا گیا۔ تو نانک نے مختلف اساتذہ سے جب پڑھا تو ان سے یہ اثر حاصل کیا تھا، اس کے بعد پھر یہ اس میں لگا تھا۔ بہرحال بعض سماجی نگاروں کا کہنا ہے کہ تعلیم حاصل ہی نہیں کی، اور بعض کا کہنا ہے کہ جی تعلیم حاصل کی، اس تعلیم کی وجہ سے پھر آہستہ ایسا یہ۔ بہرحال تعلیم حاصل کی تو ہندی، سنسکرت اور فارسی زبانوں کا ہی تذکرہ ملتا ہے، مذہب کی تعلیم کو خاص حاصل نہیں کی، لیکن مذہب کی تعلیم ہندو مذہب میں سیکھنے سکھانے کا وہ سلسلہ تھا ہی نہیں، اس لیے کہ ہندوؤں کے ہاں کھتری وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، صرف برہمن تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ کھتری خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے تعلیم حاصل نہیں کی۔ تو اس وجہ سے اس نے یہ مذہب کی طرف توجہ کی، اور پھر رفتہ 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 بہت زیادہ مذہبی تعلیم میں آگے بڑھ گیا۔ تو اس کی شادی ہوئی تھی تو 2 بچے ہوئے تھے، ایک سری چندر، آگے اس کے فرقوں کا ذکر آئے گا اس مذہب کے، تو سری چندر نے اداسی فرقے کی بنیاد رکھی۔ بہرحال بابا گرو نانک 70 سال کی عمر میں 1539 عیسوی میں فوت ہوا، 1539، یعنی آج سے 600 سال سے کچھ سال کم، 21 ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 580-82 سال تقریباً بنتے ہیں آج سے پہلے، اتنا عرصہ ہوا اس کو فوت ہوئے۔ تو یہ مذہب اتنا ہی عرصے کا ہے، 500 سال پرانا مذہب ہے۔ اور وفات سے پہلے اس نے اپنے مخلص مرید انگد کو جانشین مقرر کیا، اور یہ جانشینی کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد امرداس جانشین ہوا، اور اس نے شہنشاہ اکبر سے تعلقات بنائے،
اور امر داس کے بعد اس کا داماد اور مرید رام داس وہ جانشین ہوا، اور پھر گرو گووند سنگھ تھا، اور اس نے مرنے سے پہلے اپنا جانشین نامزد کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا کہ گرنتھ کو اپنا گرو اور رب تعالیٰ کو اپنا واحد محافظ تصور کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھوبو سنگھ تھا، بھوبو سنگھ وہ آخری گرو تھا۔ بہرحال چنانچہ سکھ مذہب اصلاً تو ہندوازم کی اصلاح کے لیے پیدا ہوا تھا، اور بابا نانک کا مقصد حیات ہندو مسلم اتحاد تھا، اور اس کا زندگی کا مقصد یہ تھا کہ سماج کی ناہمواریوں کو ختم کیا جائے۔ آج ان ناہمواریوں کو ختم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ مذاہب کے باہمی نزاع کو ختم کر دیا جائے، مذاہب میں آپس میں جھگڑے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہ مقصد تھا اس بابا نانک کی کہ اس مذہب کو ایجاد کرنے کا۔ اب اس مذہب کی تعلیمات کیا ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان کی کتابیں کون سی ہیں، ان کے فرقے کون سے ہیں، اور پھر اسلام اور سکھ مت کا تقابلی مطالعہ کیا ہے۔ تو امید ہے کہ اگلی ایک نشست میں یا دو نشستوں میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ آداب المرام ابھی حاضر قدر نکتفی ہوں۔